فرمائیں. آپ کی کالز کو بھی پروگرام کا حصہ بنانا ہے، بلکہ بڑھتے ہیں ناظرین کی طرف، دیکھتے ہیں کیا پوچھنا چاہتے ہیں. مفتی صاحب سے یہ رہنمائی چاہتے ہیں کہ ہم ریئل اسٹیٹ کا کام کرتے ہیں. اب اگر ہمیں بالفرض شعبان کے اینڈ میں زکوٰۃ نکالنی ہوتی ہے، اس بیچ میں ابھی کوئی پلاٹ کا سودا ہو جاتا ہے اور اس کا ٹوکن ہو جاتا ہے اور اس کی پیمنٹ شیڈول جو ہے وہ 3 مہینے کا رکھتے ہیں یا 2 مہینے کا بھی رکھتے ہیں، تو اب 2 مہینے کے بعد وہ ڈیل کنفرم تو ہونی ہے، پلاٹ تو ٹوکن ہو گیا ہے، ویٹ کے پیمنٹ دیں گے اور ٹرانسفر ہوگا، تو اب اس میں جو ہماری کمیشن بنتی ہے تو اس حوالے سے ابھی زکوٰۃ میں شامل کریں گے یا نہیں کریں گے، اس کی رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرہ. یہ کچھ سوال شاید آپ وضاحت ہوگی کہ کہتے ہیں ٹوکن اب زکوٰۃ اسی مہینے کے آخر میں دینی ہے شعبان المعظم کے اندر ہی، اور کچھ کہ ہم نے جیسے پلاٹ لیا اور اس کا ٹوکن کر دیا ہے اور اس میں ان کی کمیشن بنتی ہے جو ان کو حاصل ہوگی. تو اگر کسی کو اس طرح کمیشن یا کوئی ایسا پیسہ ہے کہ جو اس کے سال کے اختتام پر اس کو ملنا ہو، تو اس کی بھی اس کو زکوٰۃ ادا کرنی. دیکھیں، ایک مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ جب زکوٰۃ کا کوئی صاحب نصاب ہو جاتا ہے، اس کے پاس اتنا مال ہو جاتا ہے کہ وہ صاحب نصاب ہے، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب مال اس کے پاس مزید آتا رہے گا، اس نئے مال پر نیا سال یہ شروع ہوگا. مثال کے طور پر کوئی شخص ہے، شعبان کی 10 تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہو گیا، اب اگلی شعبان کی جو 10 تاریخ آئے گی اس پر اس نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، جتنی رقم اس کے پاس ہوگی. تو لوگوں کے ذہن میں یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ 15 شعبان کو، یعنی پہلے سال کے 15 شعبان کو مثال کے طور پر 1 لاکھ روپیہ اس کے اوپر آیا، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس 1 لاکھ روپے کے اوپر اگلے 15 شعبان کو مجھے زکوٰۃ دینی ہے، حالانکہ وہ صاحب نصاب 10 شعبان کو ہو چکا ہے. تو جو رقم آگے آتی جائے گی وہ پہلے والے نصاب کے ساتھ انکلوڈ ہوتی چلی جائے گی، ملتی چلی جائے گی. تو لہذا جو رقم ایسی ہے کہ سال کے ختم ہونے سے پہلے آپ کو ملے گی، وہ رقم آپ کے پچھلے نصاب کے اندر شامل ہو جائے گی اور ساری کے ساری رقم کے اوپر آپ کو زکوٰۃ دینا ہوگی. ٹھیک ہے.